اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور من نور اللہ۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ سب لوگ؟ خیریت سے ہے؟ اللہ خیریت رکھے، کرم فرمائے، مشکلات حل فرمائے، اور آپ کو ربیع الاول ربیع النور مبارک ہو۔ مختصر اس کے لیے دو چار باتیں اور اس مہینے میں مبارک نوافل اور عمل۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب، اگر آپ کو پیدا نہ کرتا، آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو آسمان و زمین کو پیدا نہ کرتا۔ اور اس میں سب چیز آ گئی، آسمان و زمین میں ساری چیزیں آ گئی۔ اور اسی بات کو لے کر علامہ امام قسطلانی شرح بخاری میں فرماتے ہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شب ولادت شب قدر سے بھی افضل ہے، اور اس میں آپ نے تین وضاحت فرمائی۔ شب ولادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا کی ظہور کی رات ہے، اور شب قدر آپ کو عطا کی وہی رات ہے۔ سبحان اللہ۔ شب قدر نزول ملائکہ، یعنی اس رات میں خوب فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور آپ کی ولادت کے ظہور کی وجہ سے سارے عالم میں رحمت ہی رحمت ہوتی ہے۔ لیلۃ القدر کی برکت و انعاموں سے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فیضیاب ہوتی ہے، مگر شب ولادت سے تمام موجودات کے لیے آپ رحمت بن کر تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر بے شمار نعمتوں سے نوازا، اور تمام نعمت دے کر احسان نہیں جتایا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب کو ہماری طرف بھیجا تو ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ بے شک اللہ کا بڑا احسان ہے کہ مسلمانوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا، انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، اور یہ نعمت کا انعام اور حکم اس طرح سے کر رہا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ حضرت علامہ اسماعیل حق کی روح البیان میں فرماتے ہیں میلاد شریف کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم تعظیم ہے۔ امام سیوطی قصور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر ایک شکر کا اظہار کرنا مستحب ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی بھی فرماتے ہیں
کہ میں مکہ مکرمہ میں تھا، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن میلاد میں حاضر تھا، تو میں نے دیکھا اس وقت لوگ درود و سلام پڑھتے تھے، آپ کی ولادت کا ذکر کرتے تھے اور معجزات بیان کرتے تھے جو آپ کی ولادت کے وقت ظاہر ہوئے تھے۔ میں نے پھر اس مجلس میں انوار اور برکت اور فرشتوں کو نازل ہوتے دیکھا۔ میلاد پاک کرنے کے فضائل یعنی بیان جو ہوتے ہیں، بیانوں میں ہم جاتے ہیں کئی جگہ، 12 دن 10 دن 2 دن 3 دن بیان ہوتے ہیں، اس میں جانا، میلاد شریف کرنا۔ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت ابو لہب کی باندی شعیبہ نے آ کر اسے اطلاع دی کہ تیرے بھائی جناب عبداللہ کے گھر لڑکا پیدا ہوا ہے اور نام محمد مصطفیٰ رکھا ہے۔ تو ابو لہب یہ سن کر اپنی انگلی کے اشارے سے، ایک روایت ہے ایسا، ایک میں کہا، ایک کتابوں میں ایسے، انگلی کے اشارے کہا، شعیبہ جا، آج میں نے تجھے آزاد کیا اسی خوشی میں۔ اب دشمن، اتنا دشمن کہ اللہ نے قرآن پاک میں سورت نازل فرمائے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانے میں جو اسے فائدہ ہوا ہے وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب سے دیکھا گیا اور سمجھا گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں اس کو دیکھا، کہا کیا حال ہے؟ کہا بہت برے حال ہے۔ پوچھا تمہیں کن عذابوں کا سامنا کرنا پڑا؟ تو ابو لہب نے کہا کہ تم سے جدا ہو کر مجھے خیر نصیب نہیں ہوئی، ہاں مگر اس کلمہ کی انگلی سے پانی، شہد، دودھ، الگ الگ کتابوں سے جو میں نے پڑھا ہے، کسی میں دودھ کا ذکر آیا ہے، کسی میں شہد کا، کسی میں پانی کا آیا ہے، بخاری شریف میں پانی کا ہے۔ اس کلمے کی انگلی سے پانی ملتا ہے جس سے میرے عذاب میں تخفیف، یعنی عذاب کم ہوتا ہے۔ کیوں کہ میں نے اسی انگلی کے اشارے سے بھتیجے کی خوشی میں خادمہ کو، شعیبہ کو آزاد کر دیا تھا۔ تو دشمن خدا، دشمن رسول ہو کر چھوٹا سا یہ کام کیا، خادمہ کو آزاد کر دیا، تو دشمن کو ایسا فیض ملتا ہے تو ہم تو غلامان مصطفیٰ ہیں، عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہم ماننے والے، چاہنے والے ہیں، تو ہمیں کیسا فیض ملے گا، ہمارا کیسا بھلا ہوگا۔ وہ پھر عشق پر ہے، وہ پھر محبت پر ہے کہ کیسے ملے گا۔ پھر حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ امام سہیلی نے ذکر کیا کہ حضرت عباس فرماتے ہیں جب ابو لہب مر گیا تو 1 سال کے بعد خواب میں آیا اور کہا مجھے کوئی راحت نہیں ملتی، ہاں مگر اتنی بات ضرور ہے، پیر کے دن مجھ پر عذاب کم کیا جاتا ہے، اور وجہ یہ ہے کہ میرے بھتیجے کی خوشی میں نے جو خادمہ کو، شعیبہ کو آزاد کر دیا تھا۔ سبحان اللہ، یہ بخاری اور فتح الباری میں ہے۔ تو غور کرنے جیسا ہے کہ کافر ہو کر اسے اتنا اللہ اپنے محبوب کے صدقے دیتا ہے، تو پھر ہم غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس نے اپنے بھتیجے کی خوشی میں آزاد کر دیا
اپنی خادمہ کو، تو اللہ نے اس کو ایسا انعام دیا، تو ہم اللہ کے رسول کو، ہمارے آقا کو اپنا نبی مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان سے جان کائنات مانتے ہیں، تو پھر ہمیں کیسا فیض ملے گا، اور پھر اللہ کی کتنی بڑی رحمت کی بارش ہم پر نازل ہوگی۔ سبحان اللہ۔ عارف باللہ محقق حضرت علامہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ ابو لہب کافر تھا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں باندی کے دودھ پلانے کی وجہ سے انعام فرمایا، یعنی خبر لے کر آئے کہ آپ کے وہاں، آپ کے بھائی کے وہاں آپ کو اللہ نے بھتیجا دیا ہے، تو وہ خبر لانے والی کو آزاد کر دیا، تو ہم غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، زندگی بھر ہم عید مناتے رہیں اور ارکانوں پر چلتے رہیں، تو یہ میرا عشق ہے، یہ میرا عقیدہ ہے جو میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں، تو پھر اللہ اگر ہمیں جنت دے دے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ میرا عشق کہتا ہے، باقی آپ کی سمجھ کی بات ہے۔ علامہ امام احمد بن محمد قسطلانی سر بخاری میں ملاج شریف کے متعلق فرمایا کہ یہ اہل اسلام کے لیے محفلیں کرتے رہنا، کھانا کھلاتے رہنا، دعوتیں دیتے رہنا، صدقہ خیرات کرتے رہنا، نیک کاموں میں مدد کرتے رہنا، یتیموں کے سروں پر ہاتھ پھیرتے رہنا، میلاد پڑھتے رہنا، اور راتوں کو نماز نوافل اور خوب درود و سلام پڑھتے رہنا، وہ سب عبادتوں سے بہتر عبادت ہے سوائے فرض کے۔ فرض تو فرض ہے، سنت تو سنت ہے، واجب تو واجب ہے، اس لیے اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش سے مولا کی دھوم، مثل فارس نزد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، پارہ نمبر 22 آیت نمبر 56 پر، ان اللہ و ملائکہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد دائما ابدا کثیرا کثیرا یا ارحم الراحمین، یعنی بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود پڑھتے رہتے ہیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی پر درود و سلام بھیجو اور سلام خوب بھیجو۔ سبحان اللہ۔ کنز الایمان۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنے حبیب محبوب کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام یعنی درود و سلام پڑھنے کا حکم فرمایا۔ حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں تشریف لائے کہ چہرے پر خوشی تھی، خوشی نمایاں ظاہر تھی۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے کہ آپ بہت خوش ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ابھی میرے پاس جبریل امین آئے اور فرمایا آپ کا رب آپ کو سلام